بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیٹا السلام علیکم. یہ ہمارا کمپیوٹر کلاس 9 چیپٹر 5 کا لیکچر نمبر 5 ہے. اب اس میں ہم جو ٹاپک کور کریں گے وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک ہم نے جو پیچھے لیکچر کور کیے ہیں اس میں ہم نے سسٹم سافٹ ویئر کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا تھا کہ جو سافٹ ویئر ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, ایک سسٹم سافٹ ویئر اور ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر. تو ہم سسٹم سافٹ ویئر کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھ کے آ گئے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا تھا کہ سسٹم سافٹ ویئر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, ایک آپریٹنگ سسٹم, ایک ڈیوائس ڈرائیور اور ایک یوٹیلیٹی پروگرام. ہم نے ان تینوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. اب یہاں پر ہم یہ جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جس طرح آپ کو میں پچھلے لیکچر میں بتاتا آیا ہوں کہ میں نے اس کے لیے نوٹس تیار کیے ہیں آپ کی بک سے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کی بک کا ٹیکسٹ ہے وہی میں نے یہاں پر ڈالا ہے. میں نے صرف یہ کیا ہے کہ جہاں پر جو پیراگراف مشکل ہے اس کے لیے میں نے اردو میں ٹرانسلیشن بھی ایڈ کر لی ہے تاکہ جو بچے انگلش میں کمزور ہوں ان کو آسانی ہو. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کو یہ نوٹس چاہیے ہوں تو اسکرین پہ میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا, آپ اس نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے میں آپ کو پی ڈی ایف میں یہ کاپی پرووائڈ کر سکتا ہوں. اب ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں پڑھتے ہیں. اپلیکیشن سافٹ ویئر ریفرز ٹو پروگرام ڈیزائن ٹو پرفارم اسپیسیفک ٹاسک فار یوزر. یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر سے مراد وہ پروگرام ہے جو کہ یوزر یا صارف کے لیے مخصوص کام انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, رینجنگ فرام پروڈکٹیوٹی اینڈ کریٹیوٹی ٹو انٹرٹینمنٹ ایجوکیشن. اب مختلف قسم کے یہ کام, پروڈکٹیوٹی یعنی کہ کوئی تخلیقی کام ہے, یعنی کہ کوئی بھی مفید کام ہو سکتا ہے, کوئی تخلیقی کام ہو سکتا ہے, انٹرٹینمنٹ کا کام ہو سکتا ہے, ایجوکیشن کا کام ہو سکتا ہے. یہ اس قسم کے مختلف کاموں کے لیے اپلیکیشن سافٹ ویئر یوز کیے جاتے ہیں. These software application utilizes the capability of underlying operating system and hardware to fulfill user need effectively. یہ سافٹ ویئر اپلیکیشن بنیادی جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو اور ہارڈ ویئر کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے صارف یا یوزر کی ضروریات کو مؤثر طریقے سے پورا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ آگے ہم اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح یہ ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہیں. اب جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے اس کی ہم ٹائپس دیکھتے ہیں. اس کی 3 قسم کی ٹائپس ہوگی, ہم دیکھیں گے. Types of software application. Here are some common types of application software along with their functionality and class activity. یہ 3 قسم کی ہم جو ہے ٹائپس دیکھیں گے اپلیکیشن سافٹ ویئر کی. ان کی ہم نے فنکشنلٹیز یعنی کہ کیا کام کرتے ہیں یہ چیز بھی دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہے ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر, پھر ہے اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر اور پھر ہے گرافک ڈیزائن سافٹ ویئر. پہلے جو ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں. جو ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر ہوتے ہیں اس میں آپ ڈاکیومنٹیشن کا کام کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کوئی لیٹر لکھنا چاہتے ہیں, کوئی ایسے لکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی رپورٹ بنانا چاہتے ہیں, تو اس قسم کا کام جو ہے آپ ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر میں کرتے ہیں. جیسے میں نے اب یہ کام کیا ہوا ہے, اس میں دیکھیں میں نے کچھ ٹائپنگ کی ہے, کچھ اردو میں ٹائپنگ کی ہے, کچھ ایریا میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, کلر کیا ہوا ہے, کچھ ٹیکسٹ میں نے بولڈ کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے میرا اب ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر جو ہے اس میں یعنی کہ میں نے مائکروسافٹ ورڈ میں اس ڈاکیومنٹ کو تیار کیا. اس قسم کا کام ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر از ٹائپ آف اپلیکیشن سافٹ ویئر فار کریٹنگ, ایڈیٹنگ, فارمیٹنگ اینڈ پرنٹنگ ڈاکیومنٹ. ٹھیک ہے, کہ ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر ایک قسم کا اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جو کہ ڈاکیومنٹ یا دستاویزات بنانے, انہیں ایڈٹ یا ان میں تبدیلی کرنے, ان کو فارمیٹ کرنے یعنی کہ ان کی سیٹنگ ٹھیک کرنے اور پرنٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, These software programs are essential tool for writing letters, report, essays and other text-based document. ٹھیک ہے, کہ یہ جو سافٹ ویئر پروگرام ہے یہ خطوط, رپورٹ, مضامین اور دیگر تحریری جو بھی مواد ہے, جو بھی لکھنے والا مواد ہے ان کو تیار کرنے کے لیے ایک لازمی ٹول یا بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ورڈ پروسیسر آفر اے ویرائٹی آف فیچر. یہ جو ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر ہوتے ہیں یہ کئی ایسی خصوصیات فراہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ انہانس دا رائٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ پروسیس, جس کی وجہ سے رائٹنگ یا ایڈیٹنگ کا پروسیس ہے, یعنی کہ آپ کچھ لکھتے ہیں اس میں تبدیلی وغیرہ کرتے ہیں تو وہ جو پروسیس ہے وہ تیز ہو جاتا ہے, وہ جلدی بندہ کر لیتا ہے. میکنگ اٹ ایزیئر فار یوزر ٹو پروڈیوس پروفیشنل کوالٹی ڈاکیومنٹ, جس کی وجہ سے جو صارف ہے یا عام یوز کرنے والا ہے اس کو پیشہ ورانہ معیار کی دستاویز تیار کرنے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو بنیادی کام ہو گیا ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر کا. اب ان کی ہم ٹائپس دیکھ لیتے ہیں. آج کل جو چل رہی ہیں جو مشہور ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر ہے ان میں دیکھیں, ایک یہ مائکروسافٹ ورڈ ہے, ایک گوگل ڈاکس ہے, ایک ایپل پیجز ہے اور لائبر آفس رائٹر ہے. ان چاروں کا کام یہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ کوئی ڈاکیومنٹیشن کا کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسے لکھنا چاہتے ہیں, کوئی بھی مطلب رپورٹ تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس قسم کا کام ان چاروں میں آپ کر سکتے ہیں. ان میں بس فرق یہ ہے کہ مائکروسافٹ ورڈ جو ہے یہ اس کو ونڈوز والوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ونڈوز اور میک آپریٹنگ سسٹم پہ رن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گوگل ڈاک کو گوگل والوں نے بنایا ہے اور یہ آن لائن اویلیبل ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ آن لائن اویلیبل ہے, نیٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے, تو اس میں اگر آپ دنیا کے مطلب کچھ لوگ اگر مختلف حصوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ کہیں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو دونوں اس پہ کام کر سکتے ہیں, دونوں اس کو اپنی جگہ اوپن کر کے اس ڈاکیومنٹ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
اور ایپل پیجز جو ہے یہ ایپل والوں کا ہے، یہ اویلیبل ہوتا ہے میک آپریٹنگ سسٹم اور آئی او ایس یا آئی فون جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس پہ یہ اویلیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا بھی کام وہی ہے کہ اس میں آپ ڈاکومنٹیشن وغیرہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد لائبر آفس رائٹر ہے، یہ بھی ونڈوز، میک آپریٹنگ سسٹم، لینکس وغیرہ ان سب آپریٹنگ سسٹم پہ اویلیبل ہوتا ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ یہ اوپن سورس ورڈ پروسیسر ہے، یعنی کہ اس کی جو کوڈنگ ہے وہ آپ اپنی مرضی سے چینجنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے حساب سے آپ اس کو اپنے لیے کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو پروگرامر ہے وہ اس میں اپنی مرضی سے اپنا کوڈ لکھ کے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی لا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے 4 ٹائپ دیکھ لی ہیں ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر کے. اب نیکسٹ ہم جو ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی دوسری قسم ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر، ٹھیک ہے. اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے سافٹ ویئر جن کو کہ ڈیٹا کے انالیسس کے لیے، جیسے کہ اگر آپ کوئی ٹیبل وغیرہ بنانا چاہتے ہیں، کوئی کیلکولیشن کا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بجٹ تیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی فائنینشیل کوئی مالیاتی کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اسپریڈ شیٹ کو یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی ہم ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں. اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر از اے ٹائپ آف ایپلیکیشن سافٹ ویئر یوز فار آرگنائزنگ، اینالائزنگ اینڈ اسٹورنگ ڈیٹا ان ٹیبولر فارم. اس میں جو ڈیٹا ہے وہ ٹیبل کی شکل میں اسٹور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسپریڈ شیٹ کنسسٹ آف ا گریڈ آف سیلز ارینج انٹو روز اینڈ کالم. اس میں چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوتے ہیں جو کہ روز اور کالم کی شکل میں ہوتے ہیں. ویئر یوزر کین ان پٹ ڈیٹا، جس میں کہ یوزر اپنی مرضی کا ڈیٹا ڈال سکتا ہے، پرفارم کیلکولیشن، اپنی کیلکولیشن کر سکتا ہے، اینڈ کریٹ چارٹ وغیرہ بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے. This software is essential for tasks such as budgeting, financial analysis, data management and statistical analysis. یہ جو سافٹ ویئر ہے اس میں آپ بجٹنگ کر سکتے ہیں، بجٹ تیار کر سکتے ہیں، فائنینشیل انالیسس، مالیاتی کوئی بھی تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنا کوئی بھی ڈیٹا، کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ڈیٹا ہے اس کو مینج کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسٹیٹسٹک کا کام ہے، شماریاتی کام ہے، وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی میں آپ کو اگزامپل دکھا لیتا ہوں. جو سب سے مشہور اگزامپل ہے وہ دیکھیں، یہ مائکروسافٹ ایکسل. اس میں دیکھیں اب یہ چھوٹے چھوٹے سیل بنے ہوئے ہیں اور یہ روز اور کالم کی شکل میں سیل ارینج ہے. تو یہاں پر آپ کوئی بھی ڈیٹا ڈال کے ٹیبل کی صورت میں اپنا ڈیٹا ارینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ہوتے ہیں. اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ہے. اس کی آگے ہم آج جو ٹائپس ہیں، جو زیادہ مشہور ٹائپس آج کل چل رہی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ اس کی 4 ٹائپس ہے. اسی طرح جس طرح کہ ہم نے جو ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر کی ٹائپ دیکھی تھی، اس کی بھی دیکھیں 4 ٹائپس ہیں. ایک مائکروسافٹ ایکسل ہے جو بھی آپ کو میں نے دکھایا، ایک گوگل شیٹ ہے، ایک ایپل نمبرز ہے، اور ایک لائبر آفس کیلکولیٹر، ٹھیک ہے. ان کا وہی کام ہے جو ابھی ہم نے دیکھا کہ ان میں آپ کوئی بھی ٹیبل کی صورت میں اگر کوئی ڈیٹا بنانا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اب ان میں فرق کیا ہے کہ مائکروسافٹ ایکسل جو ہے اس کو ونڈوز نے کریٹ کیا ہے اور یہ ونڈوز اور میک آپریٹنگ سسٹم دونوں پہ رن ہو سکتا ہے. گوگل شیٹ جو ہے یہ گوگل والوں نے بنایا ہے اور یہ نیٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے، آن لائن اویلیبل ہوتا ہے. تو اور اس میں کام وہی ہے جو کہ مائکروسافٹ ایکسل کا ہے، بالکل اسی کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نیٹ پہ چونکہ اویلیبل ہوتا ہے تو اس میں مختلف لوکیشن، مختلف شہروں، مختلف ملکوں میں لوگ اگر بیٹھے ہوں تو اس میں بیک پر کام کر کے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایپل نمبر ہے، یہ ایپل جو کمپنی ہے انہوں نے بنایا ہے اور یہ میک آپریٹنگ سسٹم اور آئی فون جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس پہ رن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور لائبر آفس کیلکولیٹر ہے، یہ جو ہے ونڈوز پہ بھی، میک آپریٹنگ سسٹم، لینکس پہ، سب پہ رن ہو سکتا ہے. یہ اوپن سورس اسپریڈ شیٹ پروگرام ہے، یعنی کہ اگر کوئی پروگرامنگ جانتا ہے تو وہ اس کی کوڈنگ میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر کے اپنے حساب سے اس میں سیٹنگ کر سکتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق اس کو چلا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے 4 ٹائپ دیکھ لی اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کی. اب ہم جو نیکسٹ ٹائپ ہے ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی، لاسٹ والی، گرافک ڈیزائن، اس کو دیکھتے ہیں. گرافک ڈیزائن سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو اگر آپ ویژول کانٹینٹ ہے، یعنی کہ اگر آپ کوئی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ امیج پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی فوٹو آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی ڈیزائننگ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ گرافک ڈیزائن سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں. گرافک ڈیزائن سافٹ ویئر از اے ٹائپ آف ایپلیکیشن سافٹ ویئر یوز فار کریٹنگ، ایڈیٹنگ اینڈ مینیجنگ ویژول کانٹینٹ، ٹھیک ہے. وہی والی بات آ گئی کہ جو بھی ویژول کانٹینٹ ہے وہ آپ گرافک ڈیزائن سافٹ ویئر میں کر سکتے ہیں. دیز پروگرام پرووائڈ ٹول فار ڈرائنگ، پینٹنگ، فوٹو ایڈیٹنگ اینڈ کریٹنگ السٹریشن، ٹھیک ہے. یہ جو پروگرام ہے یہ آپ کو مختلف ایسے ٹول پرووائڈ کرتے ہیں جس سے کہ آپ ڈرائنگ کر سکتے ہیں، پینٹنگ کر سکتے ہیں، فوٹو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، السٹریشن کریٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ چارٹ، خاکے بنا سکتے ہیں، اسکیچز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میکنگ دیم اسینشیل فار ڈیزائنر، آرٹسٹ اینڈ اینی ون انوالو ان دی ویژول میڈیا. جو بھی ویژول میڈیا ہے، جو بھی ویژول کنٹینٹ پہ کام کرتا ہے، چاہے کوئی ڈیزائنر ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، ان سب کے لیے یہ جو ہے ٹول پرووائڈ کرتا ہے یہ جو گرافک ڈیزائن سافٹ ویئر. گرافک ڈیزائن سافٹ ویئر از یوز ان ویریس انڈسٹریز. یہ مختلف انڈسٹریز میں آج کل آپ کو پتا ہے مارکیٹنگ کا دور ہے، ٹھیک ہے. ہر کوئی ڈیزائننگ پہ اور مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ پہ خرچ کر رہا ہے. تو یہ جتنی بھی آج کل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی انڈسٹریز ہیں، جدید جو انڈسٹریز ہے، سب جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، انکلوڈنگ ایڈورٹائزنگ، ویب ڈیزائن، پبلشنگ، ملٹی میڈیا پروڈکشن. ان سب انڈسٹری میں یہ جو ہے گرافک ڈیزائن سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے نیچے آپ ٹائپس دیکھ لیں، یہاں پر کافی مشہور ٹائپس ہیں. ایک ایڈوب فوٹو شاپ ہے، ٹھیک ہے، اویلیبل آن ونڈوز، میک آپریٹنگ سسٹم. یہ ونڈوز اور میک آپریٹنگ سسٹم پہ اویلیبل ہوتا ہے. ایڈوب فوٹو شاپ از ون آف دا موسٹ پاپولر گرافک ڈیزائن پروگرام. کافی مشہور ہے یہ والا جو گرافک ڈیزائن سافٹ ویئر، ٹھیک ہے.
اس کے بعد ایڈوب ایلسٹریٹر ہے، اگر آپ اسکیچز کی صورت میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے، یا کوئی لوگوز وغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ایڈوب ایلسٹریٹر جو ہے یہ والا یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کورل ڈرا ہے، یہ بھی کافی عرصے سے یوز ہو رہا ہے، یہ ونڈوز اور میک آپریٹنگ سسٹم ان پہ اویلیبل ہوتا ہے. اور کورل ڈرا از ویکٹر گرافک ایڈیٹر نون فار اٹس یوزر فرینڈلی انٹرفیس اینڈ ڈوبس فیچر. یہ جو ہے کافی یوزر فرینڈلی، یعنی کہ اس کو استعمال کرنا کافی آسان ہے، ٹھیک. اور اس میں کافی زیادہ فیچر ہیں، ٹھیک ہے، جن کو کہ ایک ڈیزائنر استعمال کر کے اپنی مرضی کی ڈیزائننگ تیار کر سکتا ہے. اور اس کے بعد ہے GNU امیج مینیپولیشن پروگرام، اس کو GIMP بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ونڈوز، میک آپریٹنگ سسٹم، لینکس سب پہ اویلیبل ہے، سب پہ رن ہو سکتا ہے. یہ اوپن سورس گرافک ڈیزائن پروگرام، یعنی کہ اگر کوئی پروگرامر ہے وہ اپنی مرضی سے اس کا جو کوڈ ہے اس کو اپنی مرضی سے چینج کر کے اس میں اپنی مرضی کی تبدیلی لا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لاسٹ اس میں دیکھ لیتے ہیں کینوا، کافی مشہور ہے، یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، کوئی انسٹاگرام پہ کام کرتا ہے، کوئی ٹک ٹاک کرے تو اپنے تھم نیل وغیرہ جو ہے اسی کینوا میں بناتے ہیں، ٹھیک ہے. ویب بیسڈ گرافک ڈیزائن ٹول ایکسیسیبل آن اینی سسٹم ود انٹرنیٹ ایکسیس، کہ جس سسٹم پہ اگر انٹرنیٹ ایکسیس ہو یہ اس پہ اویلیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. Canva provide an easy to use interface with wide range of template design element. Canva جو ہے یہ کافی ایزی ٹو یوز ہے، کافی اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آلریڈی کچھ ڈیزائن بنے بنائے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے جو بھی ڈیزائنر ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے. میکنگ اٹ پرفیکٹ فار بگنر اینڈ پروفیشنل الائک. اس وجہ سے جو بگنر ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جو پروفیشنل بندہ ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے اس کی 3 ٹائپ دیکھ لی، ٹھیک ہے. اس طرح یہ ہمارا جو چیپٹر 5 ہے اس کے سارے جو ٹاپک ہیں وہ ہم نے کور کر لیے ہیں. اب نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کی ایکسرسائز کو کور کریں گے، ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو کوئی بھی پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا. ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر لیجیے گا. ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں. اللہ کی امان میں.